والدم آیات مفصلات، یہ تفصیلی بالکل واضح الگ الگ یہ ساری نشانیاں آئیں. خون، یہ خون پہ بڑی عجیب عجیب باتیں ہمارے یہاں کہی جاتی ہیں. اب لفظ خالی خون آ گیا تو کیا ہے؟ خون جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے، ہر چیز میں خون ہے. کیا ہے؟ دریائے نیل کا پانی سرخ ہو گیا، بالکل خون جیسا ہو گیا. اب ہمارے یہاں جو تفسیروں کے اندر بعض ایسی بھی چیزیں ملتی ہیں کہ اس نے فرعون نے بلایا کہ اچھا یہ ان لوگوں کی حرکتیں کوئی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور یہ محفوظ ہے. بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ہر گھڑا جو ہے وہ خون سے بھر گیا تھا، پانی کا جتنا پانی تھا سب خون بن گیا تھا. ان کے بنی اسرائیل کے سب محفوظ تھے. یہ سب چلتی ہے ہماری تفسیروں میں. تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، ان کے گھڑے ان کے یہاں رکھوا دو اور ان کے وہاں بھجوا دو. تو ان کا جیسے خون کا گھڑا وہاں رکھوایا گیا تو وہ پانی بن گیا، ان کا پانی خون بن گیا جب جیسے ان کے یہاں پہنچا. تو پھر بلایا اس نے، بلا کر اس نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ یہ پانی جو ہے وہ پلاؤ اس کو. یہ ان کے ہاتھ میں وہ دے دیا خون کا بنی کہ اب ان کے ہاتھ میں پانی ہو گیا کہ اب پلاؤ ان کو، سب پیاسے ہیں، تم لوگ پانی پلاؤ. اس لیے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ پانی ہے بنی اسرائیل کے. وہ جیسے ہی ان کے منہ سے لگنے والا ہوتا تھا وہ خون بن کے اندر چلا جاتا تھا. پھر ان سے کہا تم اپنا خون پلا دو انہیں. اب وہ خون ان کے منہ میں ڈالتے تھے تو وہ جاتے ہی جو ہے وہ پانی بن جاتا تھا، ان کے پیٹ میں جاتا تھا. پھر ایسا بلایا کہ ایک ہی جیسے جگ لے لیا بڑا سا یا برتن لے لیا، ایک ساتھ دونوں پیو. تو وہ آدھا پانی خون بن گیا، آدھا پانی جو ہے وہ آدھا حصہ پانی رہا، وہ ان کے منہ میں خون جاتا تھا، ان کے منہ میں. اب یہ تھی ہمارے یہاں اس طرح کی باتیں خون پر چلتی ہیں، ایک لفظ خون پر. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہا کہ بے شک اگر ہم غالب ہوئے تو ہمیں اس کا اچھا بدلہ بھی ملے گا. پچھلے درس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سلسلہ چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون حضرت فرعون کے پاس پہنچے اور ان کی گفتگو رہی اور انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. اللہ نے دو معجزوں کے ساتھ میں، دو نشانیوں کے ساتھ انہیں بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے. اور پھر طے یہ ہوا آپس میں، یہ پچھلے درس کی آئے تھے کہ قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور جادوگروں کو سب جگہ سے اکٹھا کر کے بلائیں، اور ان کو ابھی ذرا سا ٹائم ان سے کہیں کہ رکو. یاتوک بکل ساحر علیم، اور اس لیے کہ پھر وہ لوگوں کو ذرا بھیج دو اطلاع کرنے والوں کو کہ وہ ہر علم والے یعنی ماہر فن جادوگر کو یہاں لے آئیں، جو اس فیلڈ کے اندر ہر ایک اپنی جگہ ایکسپرٹ ہو. تفصیلات میں آپ کو بہت بتا چکا تھا مصر کے تہذیب و کلچر کی، کہ جادو کس طریقے سے ان کی زندگی کے ہر شعبے میں تھا. جادو کا دیوتا تھا، اور جو بڑے بڑے پجاری ہوتے تھے، وہ جو زیادہ بڑے پجاری ہوتے تھے وہ لوگ تھے جو سب سے بڑے پجاری جادو کے، وہ حامان کہلاتے تھے. تو ہر فرعون کا ایک حامان ہوتا تھا. اس کے اندر گریک میں ہے جہاں سے ورڈ آیا ایمون، وہ عربی میں وہ حامان ہوا. تو اب ایکسپرٹ سارے بلا لو جتنے ہیں. قالا جیتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، ان سے پوچھا حضرت موسیٰ سے کہ آئے جادوگر، اور پھر جادوگروں نے یہ بات کہی. یہ بات اس سے پہلے یہ کہہ چکے تھے فرعون اور فرعون کے جو ساتھی تھے، درباری تھے، وہ کہ تم اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو گے کیا؟ اب وہ جادو سے کوئی بڑا جادو ہے تو لوگ متاثر ہوں گے وہاں کا، خاص طور سے وہاں کے مصر کے کلچر میں. وہاں تو سب سے بڑے پجاری وہی ہوتے تھے. تو اس طریقے سے تم یہاں پر ہمارا زور کم کر دو گے، ان کی پاپولیرٹی بڑھ جائے گی، لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھ جائے گی. تم یہ پلان بنا کر آئے ہو. تو انہوں نے کہا جادوگروں نے کہ فل ناتینک بسحر مثلی فجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا.
تو ہم بھی پھر ایسے ہی جادو لے کر آئیں گے. یہ درباریوں نے کہا فرعون کے. تو اب ایسا کریں کہ اب مقرر کر لیتے ہیں, کوئی دن طے کر لیں کہ, اور کچھ اس کی شرائط طے کر لیں مقابلے کی. یہ برابر کی بات ہو گئی, اور دونوں اس معاہدے کی جو شرائط طے ہوں کوئی خلاف ورزی نہیں کرے. یہ تھا پروگرام ان کا کہ اب سارے شہر کو بلایا جائے جو آپس میں مشورہ کیا تھا, اور پھر ان کے ایکسپرٹس اور سارے اکٹھے ہو جائیں گے, سارے جتنے بڑے بڑے ہیں سارے ملک کے. تو یہ زیادہ صحیح طریقہ ہے جو حضرت موسیٰ کی جو خبریں پھیلنے لگی ہیں باہر, ان کو ڈاؤن کرنے کا یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے بجائے اس کے کہ یہ ختم کر دیا جائے, مار دیا جائے. لیڈرشپ ہو گئی ہے, ان کے قوم کے لیڈر کی حیثیت بھی رکھتے ہیں, وہ بھڑک جائیں. تو زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ زور ایسے توڑ دیا جائے ان کا, ماہر جادوگر بلا کر ان سے مقابلہ کرا دیا جائے. تو کہا کہ اچھا پھر بتاؤ کچھ شرائط طے کر لیتے ہیں اور کہاں پر مقابلہ ہو. قال موعدکم یوم الزینۃ, ان کے یہاں ایک جشن ہوتا تھا, کہا وہ جشن کا جو دن ہے اس دن پھر ٹھیک ہے, شرط طے ہو گئی, ہمارے تمہارے درمیان مقابلے کی بات طے ہو گئی. اس دن مقابلہ رکھا جائے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى, اور وہ جو سورج نکل آنے کے بعد کا وقت ہوتا ہے, دوپہر سے ذرا پہلے کا, اس دن سب لوگوں کو بلا لو بڑے میدان کے اندر کے. اب یہ تو میں نے درمیان سے آیات لی تھی دوسری جگہ کی, پھر ہم اس پر آ گئے واپس. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. جادوگر آئے فرعون کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آئے تو یقیناً اس کا بہت اچھا بدلہ بھی ملے گا, انعام بھی بہت ملے گا. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اس نے کہا کہ صرف انعام نہیں ملے گا, تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے, ہمارے جو قریب ترین لوگ ہیں. یہ اور انعام سے بھی بڑی بات ہوگی. انعام تو ایک مرتبہ کا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ نفع میں رہتے ہیں, اور زیادہ نفع میں رہتے ہیں جو مقربین ہوں گے. فرعون نے یہ وعدہ کیا کہ یہ تو مقربین میں شامل ہو گئے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. اب مقابلے کے لیے جب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تم شروع کر رہے ہو یا ہم کریں شروع. قال القوا, تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم ہی شروع کرو. فلما القوا سحروا اعین الناس, تو انہوں نے جو کچھ تھا وہ ڈالا, ان کی رسیاں تھیں, اور لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا. آنکھوں پر سحر کر دیا مطلب ان کو, اس سے پہلے بھی آ چکا ہے مختلف الگ ڈسکرپشن میں, فرعون کے دربار میں ان کو ایسا نظر آیا. سحر کی بس یہی حقیقت کہ ان کو ایسا نظر آیا, آنکھوں پر سحر ہو گیا جب انہوں نے ڈالا. فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم, اور سب کو انہوں نے خوفزدہ سا کر دیا. اور یہ بہت بڑا مظاہرہ تھا جو جادو کا جو انہوں نے کیا وہاں پر, بہت بڑا ڈیمونسٹریشن تھا. یہ اب دوسری جگہ سے میں دکھا رہا ہوں اسی حصے کو, لیکن بعض باتیں قرآن کی بعض اور جگہوں پر ہوتی ہیں زیادہ تفصیلات. سورہ طٰہٰ میں انہوں نے کہا کہ تم ڈالو. قال بل القوا, تم شروع کرو. حضرت موسیٰ نے کہا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. دیکھیے یہاں پہ صاف اس بات کی تشریح ہے. اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو سے اس کے خیال میں گویا کہ دوڑ رہی ہیں, یعنی یہ تخیل تھا, ایسا محسوس ہوا وہ سچ مچ کوئی سانپ نہیں بن گئی تھی کہ ان کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی ان کے خیال میں. یخیل ہوئی رہی, حضرت موسیٰ کو بھی ایسے ہی نظر آئے ان کے جادو سے کہ یہ تو سب دوڑ رہی ہیں. بہت بڑی تعداد تھی جادوگروں کی, تو وہ سب آئے تھے وہاں پر. اس میں آگے کہا ہے کہ دیکھیے حضرت موسیٰ بھی ڈرے, لیکن ابھی پہلے پھر ہم واپس آیت پہ آتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ, ہم نے موسیٰ سے کہا کہ تم اپنی لاٹھی ڈالو وحی کی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, اور وہ جو فریب انہوں نے بنایا تھا وہ سارے فریب کو نکل گیا. نکل گیا کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے سانپ سے ان کو کھانا شروع کر دیا ایک بڑے نے, بلکہ وہ جب سحر ٹوٹ گیا وہ سارا جادو ان کا ختم ہو گیا.
ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنا عصا، اپنی لاٹھی ڈالو، اور وہ اسی وقت نکلنے لگا کہ جو انہوں نے افک، بہتان یا ایک پھندا، ایک فریب بنایا ہوا تھا۔ پھر یہ سورہ طٰہٰ سے لیا ہے میں نے اسی مقام کی بات، سورہ نمبر 20 میں حضرت موسیٰ ڈرے۔ اب پہلی مرتبہ بھی ڈرے تھے، آپ کو یاد ہوگا گزر چکا، جب سب سے پہلے ان کو اللہ نے یہ 2 نشانیاں دی تھیں یا معجزے دیے تھے، کہا لاٹھی ڈالو اپنی۔ انہوں نے ڈالی تو وہ گویا وہاں پر کہ گویا کہ تو وہاں پر تو ایسا تھا جیسے کوئی سانپ ہو، اژدہا ہو۔ حضرت موسیٰ بھاگے ڈر کے، تو پھر آواز آئی کہ ڈرو مت، بھاگو مت، ہمارے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، سپورٹ ہے ہماری ساتھ میں۔ اب یہ بالکل ٹریننگ تھی، تبھی نبوت ملی تھی، اسی وقت کی بات تھی۔ لوٹ کر آئے اور کہا پکڑو اسے، اٹھاؤ، یہ تمہیں سانپ کی طرح نظر آ رہا ہے۔ وہ اٹھایا تو لاٹھی تھی۔ اب فرعون کے دربار میں بھی ڈیمو دے چکے، یہاں جادوگروں کے سامنے جب چل رہا ہے مقابلہ، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، اپنے اندر اب انہیں خوف، ڈر محسوس ہوا۔ ڈر بظاہر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی تعداد تھی، سارا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن زیادہ یہ ڈر کی بات جو زیادہ قرین قیاس ہے یا زیادہ لاجیکل ہے وہ یہ اس لیے کہ اب وہ سانپ نظر آنے والی بات، اس کا ڈر نکل گیا ہے۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں چاروں طرف ہے، وہ میرے پاس ایک ہی ہے، یہ پورا گراؤنڈ بھرا ہوا ہے۔ تو اب یہ جیت کے اعتبار سے، اب غالب آنے کے اعتبار سے تو پوری قوم کے ایمان کا معاملہ بھی ہے، قوم کے نجات کا معاملہ بھی۔ ان کو یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ کر دو لے کر جانے کا، تو یہ سب اب خطرے میں پڑا ہے۔ اب کیا ہوگا، یہ خالی ایک میری لاٹھی سے کتنا کام چلتا ہے؟ تو انہوں نے دل میں خوف محسوس کیا۔ قلنا لا تخف، ہم نے فرمایا ڈرو مت، انکا انت الاعلیٰ، تم ہی سر بلند رہو گے۔ پھر یہ کہا کہ تم ڈالو، والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، تمہارے رائٹ ہینڈ میں جو ہے اسے ڈالو، وہ سب کو نگل جائے گا۔ صنعوا، صنعت یہ اس سے ہے، یہ جو انہوں نے گڑھا ہے سارا، یہ گڑھا ہوا سارا کھیل ان کا ختم ہو جائے گا، تم ڈالو۔ تمہیں ہزاروں نظر آ رہے ہیں نا، اس سے پریشان ہوئے۔ انما صنعوا کید ساحر، بات یہی ہے بس، انما کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بات تو بس یہ ہے۔ صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ بنایا یہ سب فریب ہے، جادوگروں کا فریب ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، چاہے جہاں سے آئے، چاہے جس فارم میں آئے، جادوگر جو ہے وہ ان کو فلاح نہیں پاتے۔ بڑی ایک بات کہہ گیا ہے قرآن، ولا یفلح الساحر حیث اتی، نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں گزرا ہے، وہاں جہاں پر یہ تھا حضرت سلیمان کے دور کے اوپر گڑھ کر لوگوں کو فریب دیتے تھے، سکھاتے تھے، جادو سکھاتے تھے، تو وہاں بھی اس بات کی وضاحت کی کہ وہ اپنے آپ کو نقصان میں ہی ڈالتے تھے، نفع اس سے نہ کسی کو پہنچا نہیں پاتے تھے، خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتے تھے۔ ہم نے بھی دیکھے یہاں، نہیں اس سے الگ بات، یہاں بڑے بڑے میجیشینز، میں نے بہت بڑے بڑے شو دیکھے ہیں، پہلے بہت رواج تھا، جو بہت بڑے بڑے پورا شہر آتا تھا امٹ کر، دلی جیسا شہر پورا بہت بڑی جگہوں پر، اس میں پی سی سرکار، گوگیا پاشا، یہ بڑے انٹرنیشنل فیم کے تھے، آ کے ان کے شو دکھاتے تھے وہ لوگ۔ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ لائف میں انہیں سکسیس ملی ہو بہت، اور بھر جاتا تھا ہال۔ یہ قرآن نے کہا کہ یہ چاہے جس فارم میں آئے، چاہے جیسے آئے، جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، تو پھر حق واقع ہوا اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے وہ سب بیکار ہو گیا، باطل ہو گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا۔ حق آتا ہے، قرآن کہتا ہے تو باطل جاتا ہے۔ یہ حق تھا، یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کے لیے ظاہر ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آتا ہے تو باطل کو جانا ہی ہوتا ہے۔ تو اس موقع کی خالی بات تھی کہ یہ اصول بتایا ہے، باطل اس وقت تک رہتا ہے جب تک حق نہیں آتا، جب تک کوئی حق لے کر نہیں پہنچتا تب تک باطل رہتا ہے۔ حق کو قرآن نے کہا یہ اجالا ہے،
اور جب اجالا کوئی لے کر جائے تو اندھیرے ٹک نہیں سکتے. آپ کسی اندھیرے میں کوئی ٹارچ لے کر چلے جائیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جدھر ٹارچ کی روشنی جائے وہاں سے اندھیرا چلا نہ جائے. باطل حق کو نہیں ختم کر پاتا بشرطے کہ حق ہو، حق کا ڈھونگ نہ ہو. خالی باطل حق کو ختم نہیں کر سکتا. میں نے کئی مرتبہ ہی بتایا آپ کو کہ کوئی دنیا میں ایسی روشنی، ایسی ٹارچ، ایسا انسٹرومنٹ ایجاد نہیں ہوا کہ روشنی ہو رہی ہے اس کو آپ نے ٹارچ کی طرح جلایا تو وہ اندھیرا ہو گیا. وہاں پر اندھیرا ہے، اجالا اس کو بھگا دے گا. اندھیرے کا وجود ختم ہو جاتا ہے جب اجالا لے کر جاتے ہیں. وہ اجالا حق ہے تو وہ حق ظاہر ہوا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ سب فنا ہو گیا. فغلبوا، وہ مغلوب ہو گئے، ڈاؤن ہو گئے، ہار گئے. ہنالک، اسی جگہ. وانقلبوا صاغرین، اور بڑے ذلیل ہوئے. اتنی بڑی قوت پوری، وہ تو خالی مصر کی ایک چھوٹے سے کسی شہر کی بات نہیں تھی. یہ تو بہت بڑی امپائر تھی، بڑی دور تک پھیلی ہوئی اور صدیوں سے چلی آ رہی تھی. ڈائنسٹیز تھیں جس میں فرعون تھے. یہ ذلت پوری، یہ انہی کی ذلت نہیں ہوئی، یہ فرعون کی ذلت ہوئی اور اتنی بڑی سلطنت کی ذلت ہوئی ہے. وہ ذلیل ہو کر رہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، پھر وہ جادوگر سب جھک گئے. قالوا آمنا برب العالمین، اور انہوں نے کہا ہم لے آئے رب العالمین پر ایمان. پچھلے درس میں آپ کو اس سے پچھلے میں تھا غالباً ان کا جو آپس کا حضرت موسیٰ اور فرعون کی بات یہ ہوئی تھی. تو فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ ذہن میں رکھیں، میں تب بتا چکا ہوں. وہ تو خود پوجا کرتا تھا. یہ تھا کہ وہ ان کے ایک نمائندے انسانی شکل میں موجود ہیں، ایک دیوتا، اپنی پوجا کرواتا تھا. لیکن وہ ظاہر ہے کہ نسل در نسل مرتے لوگ، باپ دادا مرتے چلے آئے ہیں، نہ پیدا کرنے کی قوت اس میں، نہ اپنی موت کو بچانے کی قوت. تو یہ تو جانتے تھے. نہ فرعون نے کبھی خدائی کا دعویٰ کیا اور نہ نمرود نے. ربوبیت کا دعویٰ کرتے تھے. ہم پالتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں زندگی کے سرچشمے ہیں، ہمارے ہاتھ میں چشمے ہیں، ہمارے ہاتھ میں باغات ہیں، ہمارے ہاتھ میں زمینیں ہیں، روزی دینے کے مالک ہم ہیں. حضرت موسیٰ نے جا کر کہا تھا کہ میں رسول بن کر آیا ہوں رب العالمین کا. وہاں بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، بلکہ انہوں نے یہی بات کہی رب العالمین کا رسول بن کر آیا ہوں. یہ تم نے روزی کے جتنے ذریعے ہیں وہ تم نے تنگ کر دی ہیں پوری بنی اسرائیل کے اوپر. یہ ان کو ملنا چاہیے، ان کا حق ہے. تو وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں. بنی اسرائیل کو بھیج دو میرے پاس، میرے ساتھ میں. تم نے ظلم کر رکھا ہے، تم نے ان کی روزی بند کی ہوئی ہے، روزی ان کی مختصر کی ہوئی ہے. اس نے ایک دو سوال تو ہوئے، کبھی جواب نہیں دیتا تھا. درباریوں سے مڑ کے کچھ ہنسی مذاق کرتا تھا، طنز کر رہا ہو کہ دیکھو پاگل ہو گئے، کیا ہو گیا ہے. حضرت موسیٰ ایک کے بعد دوسرے اپنی دلیل دیتے چلے گئے. میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، درس گزرا ہے. پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ اگلی دلیل، پھر کچھ مذاق اڑاتا تھا، اگلی دلیل، اپنا ان کا بیان جاری رہا، رکے نہیں، اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے. تو پھر اس نے پوچھا کہ اچھا یہ رب العالمین ہوتا کیا ہے؟ فرعون نے پوچھا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ سارے جہانوں کا پروردگار، سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا، پالنے والا، روزی دینے والا. تو انہوں نے کہا وہ جو تمہارا ہی نہیں، تمہارے باپ دادا کو بھی وہی پالتا تھا، تمہیں بھی. وہ گفتگو ہے پیچھے گزر چکی ہے. انہوں نے بھی پھر وہاں پر یہ کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جادوگروں نے. اس لیے کہ وہاں ساری بات جو تھی وہ ربوبیت کی چل رہی تھی، پرورش کی، پالنے کی، ان کو ایوالو کرنے کی. قوم کو دبا رکھا تھا اور دعویٰ یہ تھا کہ تو سب میرے ہاتھ میں ہے، اب جس کی چاہے روزی روک دوں، جس کو چاہے میں مالا مال کر دوں. اس نے کہا، انہوں نے جادوگر بول اٹھے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. ہارنے کے بعد کیوں کہا انہوں نے یہ کہ ہم ایمان لے آئے؟ اس لیے کہ وہ فن کے ماہر تھے. عوام تو یہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ زیادہ بڑا جادوگر ہے، ہمارے جادوگروں سے بھی بڑا. لیکن جو خود جادوگر تھے وہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں تھا.
اس کی حقیقت کو وہ پہنچ سکتے تھے. وہ فنکار تھے کہ یہ فن نہیں ہے، یہ جادوگر ہے نہیں، ورنہ ڈیفیٹ قبول کر لیتے کہ ہم سے بڑا جادوگر ہے. تو عوام یہ سمجھ سکتے تھے، ان کو جھکایا اللہ نے، یا ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ تو جادو نہیں تھا، تو پھر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سچ تھا. اس لیے انہوں نے فوراً سرنڈر کیا اور وہیں پبلک کے سامنے ایمان لائے. یہ تھا اللہ کا منصوبہ یا اسکیم، کہ اس کی زبان سے ہی یہ کہلوایا کہ پورے شہر کے سامنے ہوگا جو کچھ ہوگا. اور پھر پورے شہر پر ایک حجت پوری ہو گئی. ابھی تو خالی بات حضرت موسیٰ اور فرعون کی چل رہی تھی نا. بہت سے بہت وہ بیچ میں درمیان میں بنی اسرائیل میں گئے تھے اپنے لوگوں کے اندر. اب ایک ساتھ پورا شہر اکٹھا ہو کر آیا تھا، پورے شہر پر ایک حجت پوری ہو گئی کہ ان کے ماہر ترین جتنے میجیشینز تھے وہ سب انہوں نے پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے. ایمان رب موسیٰ و ہارون، اس رب کے اوپر رب العالمین. اب ایک تصور ہی نہیں تھا رب العالمین کیا ہے. رب العالمین وہ رب جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں، اس پر ہم ایمان لائے. پھر انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ کون رب العالمین کون؟ اگر وہی جو تمہارے باپ دادا کا بھی اور ان سے پچھلوں کا بھی رب تھا. اب انہوں نے بھی اسے ایکسپلین کیا کہ ہم ایمان لائے وہ جس کو یہ موسیٰ اور ہارون رب کہتے ہیں، اس پر ایمان لے آئے، اس کے رب ہونے پر. اب یہ دیکھیے جو لاہٹ فرعون کی، ظاہر ہے بہت بڑی ہار تھی اتنے بڑے علاقے کے فرما روا کی، ایک سمراٹ کی. قال فرعون آمنتم بھی قبل ان آذن لکم. کیا عجیب بات ہے، ان سے کہا کہ میری پرمیشن کے بغیر تم ایمان کی بات کہہ دی تم نے. یہاں پر جو کچھ ہوتا وہ میری اجازت سے ہوتا، دھرم پریورتن میں ہماری اجازت سے ہوگا، تم نے ایسے کر لیا بغیر پرمیشن کے. یہاں جگہ جگہ وہ لگا دی گئی، لا بنا دیے گئے، آپ کے ہاں بنا دیے گئے. اپنی مرضی سے اپنے خیالات نہیں بدل سکتے، پرمیشن لینی ہوگی کہ ہم اپنے خیالات بدلیں یا نہیں بدلیں. تو یہ انداز جدھر جاتا ہے، یہ وہ انداز ہے جو وہاں پر تھا فرعون کے ہاں. میری پرمیشن نہیں تھی، تم نے اتھارٹی سے پرمیشن نہیں لی اور تم نے دھرم پریورتن کر لیا. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون. یہ تم نے شہر میں فریب کیا ہے، یہ آپس میں مل جل کر. یعنی حضرت موسیٰ سے ملے ہوئے دوسری جگہ ہے کہ یہ تمہارا استاد تھا، اب جانتے نہیں تھا. چارج لگائے جاتے ہیں کچھ جھنجھلاہٹ کے اندر، وہ جو اصل جرم نہیں ہوتا وہ دوسرے الزام لائے جاتے کہ ڈالیں کسی طریقے سے جیل میں، پکڑیں، سزا دیں. تو اب وہ کہا کہ یہ تم لوگوں نے آپس میں یہ سانٹھ گانٹھ تھی تمہاری، اور یہ استاد تھا تمہارا، اس نے سکھایا تھا تمہیں یہاں پہ یہ سب کچھ کرنا. پھر ان سے کہا، پہلے تو ان کو بتایا تھا کہ یہ ٹرک یہ جو لے کے آیا ہے یہ تم لوگوں کو یہاں سے نکال دینا چاہتا ہے شہر سے، اصل باشندوں کو. یہ اصل باشندوں کو نکالنا چاہتا ہے، ہم مول نواسی ہیں، یہ باہر سے آیا ہے. اب انہی کے اوپر لگایا الزام، انہی جادوگروں کو کہ تمہارا پلان یہ تھا کہ تم جو یہاں کے اصل لوگ ہیں انہیں ڈاؤن کر دو، انہیں نکال دو، اور تم آگے آ جاؤ اور تمہارے قبضہ ہو جائے لوگوں کے اوپر. یہ تو جو بڑا جادوگر ہے لوگ انہیں فالو کرنے لگتے ہیں. اب یہاں پہ سب کے سامنے ہروا دیا تم نے. فسوف تعلمون، ابھی پتہ چل جائے گا، اس کا انجام تمہیں معلوم ہوگا. ابھی لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ڈائریکٹ تو سلیب بھی نہیں دیں گے. سلیب ہوتی تھی نا پہلے، سلیب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ وہ ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دیتے تھے، تک کے کچھ دنوں میں مرتے تھے کراس کے اوپر. تمہارے ہاتھ پاؤں بھی اپوزٹ ڈائریکشن سے کاٹوں گا، پہلے کٹواؤں گا اور اس کے بعد پھر خالی ایسے ہی نہیں، پھر اس کے یہ سلیب دینے سے پہلے اور پھر سب کو تم لوگوں کو ساتھ میں ہی سلیب پر چڑھا دوں گا. اب یہ بڑی جھنجھلاہٹ کے ساتھ میں ایک بفرا ہوا، وہ سمراٹ، وہ شہنشاہ جس کے ہاتھ میں بڑی زبردست پاور ہے اور دور دور تک حکومتیں جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی، وہ ان چند لوگوں
کے سامنے بفر کر کہہ رہا ہے. یہ دیکھیے ایمان لانے والے بالکل پرسکون، ڈر نہیں آیا، ڈر نہیں آیا. جواب میں ذرا سا بھی بڑا بیلنسڈ ہے، نہ ایجیٹیٹڈ ہے، نہ دب کر جواب دے رہے ہیں. یہ سکون ہے اس اب پوری گفتگو میں ان کی. قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے. ہمیں تو بے شک جانا ہی تھا نا، موت اپنے وقت پر آئے گی. یہی تو ڈر ہوتا ہے. جب ایمان آ جاتا ہے تو پھر یہ ڈر نکلتا ہے، اور جہاں یہ ڈر باقی ہو وہاں ایمان میں کمی ہے. جانا ہے، یہاں نہیں رہو گے، ایک دن جاؤ گے، پھر بھی سسک کر مرنا چاہتے ہو اسپتال میں بستر پر، بچ جائیں کسی طریقے سے بچ جائیں. وہاں نہیں موت آئے اللہ کے راستے میں، اس سے بچ جائیں کسی طریقے سے. تو وہ ڈر نکل جاتا ہے جب ایمان ہوتا ہے. تو یہ ایمان آیا، یہ تو اسی مومنٹ پر ڈر نکلا، یہ لمحات میں ہوتا ہے، مومنٹس میں. دل کی دنیا جو بدلتی ہے اس کے لیے کچھ مومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. تھوڑا تھوڑا سا سوچ کر آج کچھ اور، تھوڑا سا اور سوچیں، تھوڑا سا اور سوچیں، یہ سوچیں تو پھر واپس لے جاتی ہیں. پھر آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو بس وہ ہیں. انما میں نے بھی مطلب بتایا تھا نا، بات یہ بس صرف وہی ایمان لانے، جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی بات کہنے کے بعد ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں گزرا، وہ ایک دم جھجک گئے، پیچھے مڑ کر بھاگے. پھر شک کی گنجائش ہی نہیں. ہمیں تو جانا ہے نا ایک دن. تم کیا ڈراوا دے رہے ہو کہ تمہیں بھیج دوں گا؟ ہمیں تو وہیں جانا تھا. جہاں جانا تھا اس منزل پر بھیج دو گے. قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہمیں تو اپنے رب کی طرف جانا ہی تھا. بڑا منہ توڑ جواب ہے کہ ہمیں تو جانا تھا، جب تم بھجوا دو گے تو بہت اونچا درجہ ہوگا. یہ پھر سورہ طٰہٰ سے میں نے حوالہ دیا ہے اس موقع پہ جو کچھ وہاں آیا تھا. قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، اب ہمارے پاس کھلی ہوئی واضح بینات، نشانیاں آ گئی، اور اس کے بارے میں بھی اب ان کے مقابلے میں، اور اس نے جس نے ہمیں پیدا کیا ان کے مقابلے میں ہم اب تمہاری پرواہ نہیں کریں گے، تمہارا کوئی اثر ہم پر نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے کہ جب واقعی دل میں ایمان آ جاتا ہے، ایمان اسے کہتے ہیں کہ جب واقعی دل کے اندر ایمان ہو تو پھر اب وہ چیزیں متاثر نہیں کر رہی ذرا سی بھی. فاقض ما انت قاض، کیا کرنا چاہتے ہو کرو. اور یہ بڑے پرسکون انداز میں جواب ہے، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کر کیا سکتے ہو؟ تمہاری ریچ، تمہاری پہنچ اسی دنیا تک ہی تو ہے. ہم جا رہے ہیں آگے، وہاں کچھ نہیں کر سکو گے تم، آگے کچھ نہیں. یہ بس یہیں تک کر سکتے ہو، جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، اس سے آگے تمہاری پاورز ہی نہیں ہے. ہماری منزل وہ ہے جہاں پر جس کے پاس ہمیشہ کی پاور ہے. کہا کہ تم اس دنیا کی زندگی پر ہی تو صرف اپنا رول لاگو کر سکتے ہو. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا، اور ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے غلطیوں کو ڈھک دے، ڈھانپ دے ہماری خطاؤں کو. اور یہ جو ہم نے مقابلہ کر لیا تھا اپنے جادو کا جو لے کر آئے تھے، یہ غلط تھا، تو وہ اس پر ہم سے یہ زبردستی کرایا گیا تھا. واللہ خیر وابقا، اور ہماری منزل جو ہے وہ اللہ ہے، وہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے. تم تو یہیں مر جاؤ گے خود. ہماری منزل وہ ہے جہاں اللہ وہ ہے جو باقی رہنے والا ہے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، یہ دوسری جگہ ہے. یہی بیان سورہ نمبر 26 میں، سورہ الشعراء میں آیت 51. انما نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان كنا اول المؤمنین. ہماری طمع، ہماری لالچ تو یہ ہے کہ ہمارا رب ہماری مغفرت کر دے، ہماری غلطیوں کو ڈھانک دے، ہماری خطاؤں کو. اور یہاں اس پورے یہاں دور تک جتنے ہی سلطنتیں ہیں، اس میں ہم سب سے پہلے والے مومن ہیں، ہم لائے ہیں پہلے ایمان. تو یہ ہے ہماری لالچ. اب تم نہیں لا سکتے ہمیں. یہ تو بڑے اونچے درجے کی بات ہو گئی ہمارے لیے کہ سب سے پہلے ہم ایمان لانے والے ہوئے اس میں. یہ ساری انکار کرنے والی قوم کے اندر. پھر وہ واپس اسی سورہ طٰہٰ والے بیان کو انہوں نے درمیان میں آیت دے دی تھی. بے شک انہو
من یات ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہوگی، وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا، خالی یہاں تو موت آ گئی، وہاں موت نہیں آئے گی، لیکن وہ چاہیں گے موت آ جائے، موت نہیں آئے گی۔ تو قرآن شریف میں ہے جگہ جگہ موت کی تمنا کریں گے کہ کاش موت آ جائے، لیکن پھر موت نہیں آئے گی، اور وہ زندگی بھی نہیں ہوگی۔ موت نہیں آئے گی لیکن وہ زندگی نہیں ہوگی۔ تو کہا کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے ساتھ آئے اس کے لیے تو نہ موت نہ زندگی، وہ جو زندگی ہوگی وہ موت سے بدتر۔ وَمَن يَأْتِ مُؤْمِنًا، اور جو ایمان کے ساتھ آئے اپنے رب کے پاس، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، لیکن ساتھ میں ایمان کا دعویٰ نہیں ہو، عمل سے ثبوت دے دیا ہو اس نے، ان لوگوں نے فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے اعلیٰ درجات ہوں گے۔ اور یہ جو پیچھے کے حوالے میں دے رہا تھا، یہ سورہ طٰہٰ کے حوالے، اس میں سے یہ آخری جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، ان کا جو جواب یعنی مختلف جگہوں سے میں نے لیا ہے، الگ الگ صورتوں میں جو باتیں انہوں نے کہی تھیں، ان کے لیے وہ باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گی جن کے تحت نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ وہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں رہیں گے، اور ذالک جزاء من تزکیٰ، اور جنہوں نے خود اپنے آپ کو اونچا اٹھانا چاہا، تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو ایوالو کرنا چاہا، اپنا ارتقاء چاہا، یہ ان کا بدلہ ہے، یہ ان کی جزا ہے۔ اب یہاں اسے دیکھ لیجیے ذرا، یہ میں نے بہت سے پہلو بتا دیے الگ الگ 3 صورتوں میں سے، جادوگروں نے کیا جواب دیا۔ یہ اتنی لمبی تقریر، یہ اتنی معلومات، وہاں وہ چل رہا تھا مقابلہ، اور اگر گفتگو بات چیت بھی ہو رہی تھی تو ایک ہی سیٹنگ کے اندر یہ تمام باتیں جہنم کی اور جنت کی اور رب کے باقی رہنے کی اور نجات کی، یہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ اس سے واضح ہوتا ہے اور بالکل کلیئر ہے کہ حضرت موسیٰ بھی کافی عرصے رہے وہاں بنی اسرائیل میں۔ دیکھیے بائبل تو یہ کہتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو 82-83 سال کے تھے، فرعون کے دربار میں پہنچے۔ جب گئے تھے تو ایک جوان آدمی تھے، مصر سے نکلے تھے، تو ان کے بیان کے مطابق یا کیلکولیشن کے مطابق 40 سال رہے وہاں مدین میں، قرآن کہتا ہے 8 سال رہے۔ وہ تو یہ 8 سال جو ہے یہ صحیح ہے، باقی قرآن کی بات صحیح ہے اور اس کے خلاف جہاں جو کچھ ہے وہ غلط ہے۔ تب جوان آدمی تھے، 8 سال وہاں رہے، وہاں پر ان کا نکاح ہوا شریک حیات کے ساتھ میں، پھر وہ چلے، راستے ہی میں حکم ہوا، وحی نازل ہونی شروع ہوئی، اور وہاں پہ کہا گیا جاؤ۔ اب جب آئے ہیں تب بھی جوان ہیں، 8 سال گزرے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنی عمر ہو جانے کے بعد 80 سال تب شادی کی تھی۔ 8 سال وہاں پہ رہے، ان کو لے کر آئے، اپنی فیملی کو لے کر آئے مصر میں، اس کے بعد بنی اسرائیل میں گئے، سیدھے دربار پہنچ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھایا، بتایا۔ ابھی وہاں فرعون کے دربار میں یہ سب باتیں، اس کے درمیان میں بھی کافی وقت گزرا ہے، انہوں نے کہا اچھا دن مقرر کر لو، سب جگہ سے جادوگر بلائے جائیں گے۔ باتیں ان کی سب جگہ پھیل رہی ہیں، جو وہ مصری تھے یا قبطی، یہ بنی اسرائیل تھے، وہ مصری جو تھے قبطی، ان میں بھی پھیل رہی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب کسی سے مقابلہ ہو تو اس کی ساری معلومات فراہم کی جاتی ہے، یہ ہر ایکسپرٹ کرتا ہے کسی بھی فیلڈ کا، کہ یہ کون ہے، کس پاور کے ساتھ میں ہے، فن کی حیثیت ان کی کیا ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں، کن سے ملتے ہیں، کیا سپورٹ ہے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب مقابلہ ہو تو جو مقابلے میں، یہ تو ایسی یا گلی کوچے والے سڑک والے نہیں کہ وہیں ڈھونڈو کرنی شروع کر دی انہوں نے، جو باقاعدہ ایسا مقابلہ ہوتا ہے جہاں دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، تو تیاری میں یہ شامل ہوتا ہے کہ پوری معلومات اس کی حاصل کی جائے جس سے مقابلہ ہے ہر طرح کی، اسے معلوم ہوگا کہاں ویکنیس ہو سکتی ہے، ڈیمو جو ہوگا اس میں کون کون لوگ آئیں گے، تو پھر ان کے سامنے ہم کس کس طریقے سے اثر ڈالیں گے ان کے اوپر، بنی اسرائیل کے لوگ بھی آئیں گے اور یہ بھی آئیں گے سب۔ تو پہلے تو ان کی پھیل چکی تھی، وہ آدھی ادھوری ہوگی، پھر مزید انہوں نے وہاں پہ بنی اسرائیل میں جا کے دعوت دی، سمجھایا۔ ایمان والے تو تھے لیکن بڑی بگڑی ہوئی حالت کے اندر تھے، شرک میں بھی تھے اور گڑبڑی ساری تھی۔ ہاں یہ تھا ان کو کہ ہم وہ حضرت یوسف یہاں پر ایک حیثیت ان کی ایسی رہی تھی کہ وہ اتنے پاورفل تھے کہ جیسے کہ پورے مصر کے حاکم ہو، کئی منسٹریز تھی ان کے پاس، اور
ان کی اولادیں سے ہیں یہاں پر. اب دیکھیے بنی اسرائیل جتنے ہیں وہ سب کے سب یہاں آ گئے ہیں. کچھ لوگ اپنے کہیں ادھر ادھر سے جا کے بس بھی جاتے ہیں, ان کی کچھ نسلیں چلی, لیکن اصلاً سارے بنی اسرائیل یہاں آ چکے ہیں, اس لیے کہ حضرت یوسف کے والد بھی وہاں پہنچ گئے تھے, حضرت یعقوب بھی, سارے بھائی بھی پہنچ گئے تھے. حضرت یعقوب ہی کا لقب تھا یا ٹائٹل تھا اسرائیل, تو ان کی نسل جو ہے وہ ہے بنی اسرائیل. تو حضرت یعقوب مصر میں پہنچ گئے تھے حضرت یوسف کے پاس. کچھ عرصے تو ایسا رہا کہ ان کی وجہ سے, حضرت یوسف کی وجہ سے, جیسے ساری سلطنت پسند کرتی تھی اور شاہ کا بھی وہاں کے انداز یہ تھا کہ وہ جو یہ کہیں وہ مانا جائے گا. لیکن پھر ہلکے ہلکے ان کی جو آگے کی نسلیں چلیں وہ ان کے اعمال ایسے ہوتے چلے گئے, ان کا رویہ ایسے ہوتا چلا گیا کہ پھر وہ فارنر ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا اور غلامی میں لے لیا گیا. یہ فارنر تھے, یہ یہاں کے نواسی نہیں ہیں, باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں. تو پھر ان کو غلامی میں لے لیا گیا اور پھر بائبل کے مطابق تقریباً 430 سال وہاں غلامی میں رہے. تب اس کے بعد کا یہ واقعہ, یہ بات ہے. جب وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو جوان ہیں بھی فرعون کے پاس, زیادہ سے زیادہ اگر 40 بھی ان کی مانے تو 40 اور 48 سال کے ہیں, اچھی قوت کے ہیں. پھر انہوں نے سارے فنون سیکھے تھے. وہاں محل میں تربیت ہوئی تھی, اور محل میں جیسے شہزادوں کو تربیت دی جاتی ہے ویسے ہی وہ سارے فنون, وہ سارے آرٹ, وہ سارے جنگ کے اور باقی اور تمام چیزوں کے سکھائے گئے تھے انہیں. اس میں تعلیم اور پڑھنا لکھنا بھی شامل تھا, اس دور کی جو کچھ بھی تھی تعلیم, یہ دو جو کچھ بھی اسکرپٹ تھا, یہ بنی اسرائیل کو معلوم تھا. اور بنی اسرائیل کے لحاظ سے وہ سب سے زیادہ, یعنی ان کے ایک ایسے ہیرو کے, باہر سے ایک ایسا انسان آیا جس کے پاس اتنے علوم ہیں جو ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. تو عزت تو بے پناہ تھی ان کی. بنی اسرائیل کے درمیان بھی رہے وہ, یہ بڑا لمبا عرصہ گزرا ہے. پھر انہوں نے, جادوگروں نے خود بھی معلومات کی ہے کہ یہ کیا کہتا ہے. ان تک ساری باتیں زیادہ ایکوریسی سے پہنچی جتنی عوام تک پہنچ رہی تھی. تو جیسے ہی ان کے سامنے یہ بات آئی کہ نہیں یہ جادو نہیں تھا, ان کے ساتھ اس کی اللہ کی قوت ہے, طاقت ہے, اور وہ انہوں نے سرنڈر کیا, تو پھر انہوں نے وہ ساری باتیں کہہ دی کہ تم کیا کر لو گے اس دنیا کی زندگی تک, یہ آخرت کی بات. اور یہ جب آخرت کا یقین آتا ہے تب زندگی بدلتی ہے, اس کے بغیر چاہے جو جتنا دعویٰ کرتا رہے. یہ چھوٹی سی زندگی جب معلوم ہوتی ہے اس ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں, پھر یہاں کی کوئی تکلیفیں بھی نہیں معلوم ہوتی, یہاں کی آزمائشیں. یہاں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپوزٹ ڈائریکشن سے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور اس کے بعد پھر صلیب, تو کوئی خوف نہیں, وہیں تو جانا تھا. یہ پھر ہر طرح کا اس لیے کہ پھر اصل زندگی کی طرف جا رہے ہیں. یہ خوف تو تبھی ہوتا ہے جب یہ ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ لے کر کیا جا رہے ہیں, پٹائی ہوگی وہاں تو جا کے کیا 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 ہے. ان کو پورا یقین تھا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہمارے لیے وہ جو ہمیشہ کی زندگی اس ضلالت سے ہمیں یہ نجات دلا دے گا اگر اس نے ہمیں یہاں پر صلیب دے دی. تو پھر یہ لوگ جو تھے, یہ جو ایمان لائے اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو وقت گزرا ہے کافی, اس کے بعد بھی بہت وقت رہے. عام جیسے ذہنوں کے اندر ہے کہ بس پہنچے, فرعون سے بات ہوئی اور پھر بنی اسرائیل کو لے کے بھاگے اور پیچھا کر لیا انہوں نے. کم از کم وہاں پر 9 سال رہے ہیں. یہ بھی میں بائبل کے جو, اس لیے کہ قرآن تو مدتیں نہیں دیتا عام طور سے کسی بھی چیز کی, اور جگہ کہاں جہاں دی بھی ہے وہاں کہہ دیتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غار کے اندر اصحاب کہف جو ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کی 300 سال, کچھ لوگ کہتے ہیں 309 سال, کچھ اور بھی اس کے علاوہ کہتے ہیں. قرآن اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. کہہ دو اللہ کو معلوم ہے کتنے سال رہے وہاں پر رہے. اصل جو بات پیغام ہے یا جو اصول ہے اس پر غور کرو. اصحاب کہف کے تعداد کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا, اور الگ الگ لوگ فگرز دیتے ہیں کہ اس سے کوئی مطلب نہیں. ان فضولیات سے کیا مطلب کہ کتنے تھے, وہ اصول ہے جس کی بات ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے کہ قرآن یہاں یہ مدت نہیں بتا رہا کتنے دن وہ رکے وہاں پر, لیکن وہ جو بائبل کے اندر جو کچھ دیا ہوا ہے اس کے اعتبار سے, اور اگر وہ صحیح ہو, میں نے پچھلی بار رکھا تھا رمسیس II جو اس وقت کا فرعون تھا جس کے دور میں گئے, وہ تقریباً 90 سال سے زیادہ کی عمر میں اس کا انتقال ہوا تھا. وہ جس نے پالا تھا یا لے لیا تھا ان کی اہلیہ کے کہنے کے اوپر. پھر وہ وہاں سے پھر وہاں رہے تھے, بڑے ہوئے تھے, جوان ہوئے. ایک شخص ان کے ہاتھ سے ایک شخص کا مرڈر ہو گیا تو وہاں سے, اور مرڈر ہو جانے پہ بھی نہیں جاتے, یعنی ایک حیثیت تھی ان کی
پھر اگلے دن ایسا ہوا کہ وہ دو بنی اسرائیل کے لوگ لڑ رہے تھے، تو یہ پھر پہنچے کہ یہ کیا ہے لڑائی بھڑائی، اور جا کر کچھ ذرا سختی سے کہا تو وہ ان میں کا ایک بولا کہ کیا ہمارے ساتھ بھی وہی کرو گے جو کل تم نے کیا تھا، اور اس کو مار دیا تھا جان سے۔ تب ان کو ڈر ہوا کہ یہ تو سارے میں پھیل چکی بات، ان میں پھیل گئی بنی اسرائیل میں تو وہاں بھی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ایک شخص آیا بھی، اس نے وارننگ دی کہ نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے خلاف چل رہی ہیں سازشیں بہت، اور یہ ایک اس واقعے کو لے کر اب بچو گے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ نکلے تھے وہاں سے۔ اب آنے کے بعد، وہاں سے واپس آنے کے بعد ظاہر نکلے تھے تو ان کے بیٹے بن کے تو گئے نہیں، آپ نے پچھلے درسوں میں سنا تھا۔ اس نے سب سے پہلا حوالہ تو دیا ہمارے یہاں پلے بڑے، ہمارا کھایا، اور اب آنے کے بعد ہم سے یہ باتیں کر رہے ہو۔ سب سے پہلا حوالہ اس نے اپنے احسانات کا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ احسان دھر کے تم ظلم کو جاری رکھنا چاہتے ہو بنی اسرائیل پر، میں ان کو لے جانے کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ بھیج۔ تو یہ تھا جادوگروں کی معلومات کا ذریعہ جو میں نے بتایا۔ وہ جو 93 سال کی عمر یا 94 بتاتی ہے کہ اس کا انتقال ہوا رمسیس II کا، پھر اس کا بیٹا فرعون ہوا۔ یہ 8 سال یہاں رہے، تو وہ تھا یہ دوسرا جس کے دور میں یہ پہنچے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور اس کی حکومت جو ہے وہ 9 سال رہی ہے۔ 9 سال بعد پھر وہ تو ڈوب گیا نا، وہی تو تھا جب جن سے بات چیت ہو رہی اور وہ پھر اس نے پیچھا کیا اور ڈوب گیا۔ اس کی حکومت بتاتے ہیں کہ 9 سال رہی، تاریخ بتاتی ہے مصر کی، جو کتبے وغیرہ وہاں پر ہیں، پیپائرس ہیں۔ تو یہ 9 سال جب اس کی حکومت رہی ہے، تو یہ حضرت موسیٰ بھی وہاں 9 سال رہے، بنی اسرائیل میں ہی رہے، یہ کوئی 9 دن کی بات نہیں تھی۔ آگے چلتے ہیں ہم یہ پھر اسی صورت میں واپس سورہ الاعراف میں، وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا۔ اور تمہاری دشمنی تم اس لیے کر رہے ہو، انہوں نے کہا جادوگروں سے، فرعون سے، تمہاری دشمنی، تمہاری مخالفت ہم سے کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے سامنے پیش کی گئی، جب ہم پر کلیئر ہو گئی، یہ دشمنی کی وجہ ہے تمہاری، یعنی ہم حق پر آ گئے اس لیے دشمنی کر رہے ہو۔ اب اس کے بعد انہوں نے دعا کی، اب خطاب اپنے رب سے، ربنا افرغ علینا صبرا، ہے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہماری وفات ایسی حالت میں ہو کہ ہم مسلم ہو، سر جھکائے ہوئے ہوں، ایسی حالت میں ہماری وفات ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں بھی، کتنی سی دیر کی بات ہے کہ اس نے کہا نا کہ میں تو اب پہنچوا دوں گا تو یہ سلیب تم سب کو سلیب کے اوپر، اس وقت یہ دعا کی ہے وتوفنا مسلمین، آخری وقت میں ہم ڈگمگا نہ جائیں جب چڑھا رہے ہوں، اس لیے کہ تھوڑے سے تو وقفہ ہے اب بظاہر، ہمیں نہیں معلوم اس کے بعد، اس لیے کہ قرآن کہیں نہیں کہتا اور بائبل میں بھی کہیں نہیں ہے، یہ جادوگروں والی سب بات ہے مقابلے کی، کہیں نہیں کہتا کہ ان کو پھر اس نے سلیب دے ہی دی تھی، جیل میں ڈال دیا ہوگا، فیصلے ہوتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، پھر پبلک کے سامنے ایک ڈیمو ہوتا تھا، ان سب کے سامنے کیا جاتا تھا، اور پھر بچ گئے ہوں گے، اس لیے کہ کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ سلیب ان کو دے دی گئی یا ان کو مروا دیا گیا یا ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے گئے۔ لیکن ان کے سامنے جب فیصلہ آ گیا تو اب وہ اپنی جگہ ہی سمجھ رہے کہ ہاں اب یہاں کی زندگی فیصلہ ہو چکا ہے، چند روز کی ہے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ وتوفنا مسلمین، ہے ہمارے رب ہم وفات ایسی حالت میں ہو کہ ہم مسلم رہیں، اس وقت ڈر نہ جائیں، اس تھوڑے سے عرصے میں کہ ڈگمگا نہ جائیں، ثابت قدم رہیں۔ یہ ہوتی ہے ان کی جو واقعی، یہ ہے مسلم ہونا یا سرنڈر کرنا اپنے آپ کو، کہ موت تمنا بن جاتی ہے، اور یہ تمنا ساتھ میں کہ پھر ایسا نہ ہو کہ وفات ایسی حالت میں ہو جائے کہ اس وقت کہیں ہم ہلے ہوئے ہوں، سرنڈر کی حالت نہ رہی ہو۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے اب کہا کہ اتذر موسیٰ وقومہ، یہ آپس میں فرعون سے کہا انہوں نے سرداروں نے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، تم جس کی پوجا کرتے تھے اسے چھوڑ دیا۔ اب دیکھیے وہ خود کو خدا نہیں کہتا تھا، وآلہتک، تمہارے الہ کو، تم جس کی پوجا کرتے تھے اسے چھوڑ دیا، ان کو تم چھوڑ دو گے اب، اور یہ تو فسادی ہیں، فساد انہوں نے پھیلایا تھا، جو فساد پھیلاتے ہیں وہ دوسروں کو کہتے ہیں یہ فسادی ہیں، یعنی ظلم کر رہے ہوں گے، چاروں طرف ظلم چل رہا ہوگا، اس میں لوگوں کو اگر پکڑیں گے، جھوٹے چارج پر پکڑیں گے کہ جو چیز پسند نہیں اس پر پکڑیں گے، تو یہ کہیں گے کہ یہ ان کی وجہ سے فساد پھیل رہا ہے، یہ لوگ فسادی ہیں، بجائے اس کے کہ اس بات کو مانے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، الزام رکھا جاتا ہے کہ یہ سازشیں کر رہے ہیں اور فساد کر رہے ہیں۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے، ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔
فرعون کے سرداروں نے بھی کہا کہ یہ فساد پھیلائیں گے، یہ فسادی ہیں، تم چھوڑ دو گے؟ تمہارے الہ کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، تو اس نے کہا کہ میں جلدی ایسا کروں گا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا۔ اصل میں سب بیٹوں کو قتل نہیں کر سکتے، پھر کام کہاں سے لیں گے غلام قوم سے؟ وہ جو اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے اس میں لیبر تو یہی تھی جو بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ جو بہت طاقت کے حساب سے نہیں، جو بہت باصلاحیت ہے ان میں سے، ان کو ختم کر دوں گا، لیڈ کر سکتے ہیں، باصلاحیت ہے، انہیں ختم کر دوں گا۔ کہا جاتا ہے انہیں دھمکی تو یہی، بات تو یہی کی کہ سب کو ان کے میل ایشوز کو مروا دوں گا، لیکن اصل میں نہیں کرتے، ان کو باقی رکھنا ہے غلام قوم کو۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بہت قہر کے ساتھ میں ہم ان سے ہیں اوپر، تو بہت قہر کے ساتھ میں ہمارا قہر رہے گا ان کے اوپر، یہ ایسے جئیں گے، ہم ان کے اوپر ایسے ہی دبر ہیں، ہم ان کے اوپر اسی طریقے سے غالب۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ نے کہا استعانت اللہ سے لو، واصبروا، اور صبر کرو۔ اب یہ پھر اپنے قوم کے اندر ہے استعانت۔ دیکھیے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں میں نے اس درس میں سمجھایا تھا کہ استعانت اور اعانت، مدد، یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ مدد لینا لوگوں سے جائز ہے، سبب بنانا ذریعہ، پلیز یہ کرسی اٹھا دیجئے ادھر، میرے لیے فلاں چیز لا دیجئے، یہ اعانت ہے۔ آئیے ہمارا کوآپریٹ کیجئے، مل کر کمپیشن ایکٹیویٹیز کریں، یہ اعانت ہے، مدد یہ مانگی جا سکتی ہے۔ ذوالقرنین نے بھی مانگی اعینوا بقوہ، آؤ میری اعانت کرو، مدد کرو، تم لیبر دو اور میں پھر یہ دیوار بنوا دوں، میں کروا دوں گا، لیکن لیبر تم دو۔ اعانت، استعانت کا صرف اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہی استعانت حاصل کرتے ہیں۔ تو ان دونوں کے اندر فرق ہے کہ کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، اللہ کے فیصلے یا اللہ سے وہ مدد، چاہے وہ پھر اسباب پیدا کر دے دوسرے، وہ صرف اللہ سے، اللہ سے استعانت طلب کرو۔ اور آیا نا دوسری جگہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت طلب کرنا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا صبر اور صلاۃ، یہ دو چیزیں۔ ابھی یہاں دونوں آئیں گی، دوسری بھی آئے گی، ابھی صبر کی بات کی، استعینوا باللہ واصبروا، ثابت قدم رہو۔ آئیں گی آزمائشیں تو بھی آئیں گی، جھنجلایا ہوا ہے، اور کچھ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے باصلاحیت لوگ مار دوں گا لڑکوں میں سے، میلز میں سے، تو ابھی کچھ زیادتیاں اور بڑھیں گی، تو اس پر صبر کرنا، یعنی ڈٹے رہنا۔ ان الارض للہ، اصل میں زمین ساری اللہ کی، اور یہ مالک بنا ہوا ہے، یہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اور پھر اللہ کے فیصلے آئیں گے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اس کے بندوں میں سے جو خود اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرتا ہے، وہ اس کو وارث بناتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام ان کا اچھا ہوتا ہے کہ جو اس کے قوانین پر عمل کرتے ہیں اور اس پہ عمل نہ کرنے سے ڈرتے ہیں، اس کی محبت کی وجہ سے ڈر کر اس سے بچ کر نکلتے ہیں، ان کی قوانین کی خلاف ورزی سے بچ کر نکلتے ہیں، یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ تو انجام انہی کا اچھا ہوگا، وہ صحیح، جو صحیح قانون پر عمل کریں گے، اور سامنے سے چاہے جتنے کامیاب نظر آ رہے ہوں، وہ جو قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ آخر میں کہیں جا کے ان کے ایکسیڈنٹس ہوں گے، ٹکرائیں گے، برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے سمجھایا وہاں، انہوں نے جواب کیا تھا یہ غلام قوم ایسے کرتی ہے، ان کی اکثریت۔ وقالوا اوذینا من قبل، تم جب آئے تھے، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تم آئے تھے اس سے پہلے بھی ہم تباہ حال تھے، اور تمہارے آنے کے بعد جو ہے اب بھی ہمارے حالات جو ہیں وہ بگڑ گئے، اور تمہارے آنے سے کوئی بھلا والا ہمارا نہیں ہوا۔ آ کے وہاں پہ کہتے کہ بنی اسرائیل کو لے جائیں گے، اور ابھی حکم یہ آ گیا ہے کہ اب تو ذرا بنی اسرائیل پہ سختی اور کریں گے، مار دیں گے ان کے لڑکے، تو یہ تمہاری وجہ سے تو اور مصیبت آ گئی۔ جانتے تھے کہ اتنا بڑا ہے، یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ رسالت کو مانتے تھے اور ان کا اسٹیٹس اور ان کے، لیکن جب یہ مصیبت آئی تو سارے الزام ان پر، جب پریشانی میں پھنسے تو۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہوگا ایسے ہی جلدی کہ تمہارا دشمن جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، اور زمین پر
تم رہو گے بعد میں اقتدار کے اندر یا آگے صحیح حالت میں اچھی حالت میں رہنے والے تم ہو جاؤ گے، لیکن یہ ضروری ہے کس لیے ہو جاؤ گے؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ دیکھے گا اللہ کہ تم کیا کرتے ہو پھر اس کے بعد. یہ نہیں کہ وہاں تمہیں جانشین بنا دیا اور پھر اب تم عیش کرتے رہو، کمزوروں کو اوپر اٹھا لائے گا، لیکن پھر یہ دیکھے گا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تمہارے عمل کیسے ہیں تمہیں دیکھے گا اب تم کیا کرتے ہو. اس بات کا خیال رکھنا. تسلی دی لیکن کہاں سنتے ہیں، یا کہاں ان باتوں سے، یا ان کا جو کمزور ایمان لانے والے ہوتے کہاں تسلی ہوتی کہ ہلاک ہو جائے گا. تم اس کی جگہ جو ہے وہ لے لو گے اچھے اچھے مکانات کی اور ان چیزوں کی. لیکن تو اس سے دیکھیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ سب نہیں نکلے تھے. پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا یہ جو بائبل کہتی ہے وہ 20 لاکھ سب آ گئے، ہر ایک آ گیا. اس کے اندر 6 لاکھ کی تعداد بتاتی ہے، اس سے ایک 20 لاکھ کا اندازہ لگایا گیا. 6 لاکھ تو صرف وہ تھے جو ہٹے کٹے مرد تھے. تو اب عورتیں تھیں، بچے تھے، کچھ بائبل کہتی ہے کچھ لوگ وہاں کے بھی شامل ہو گئے تھے، اور ان کے علاوہ بنی اسرائیل کے. تو یہ ایک ایسٹیمیٹ لوگوں کا ہے ان کا کہ 20 لاکھ تھے. وہ نہیں گئے تھے سب، جائیں گے بھی نہیں سب اس حالت کے لوگ نکلنے کے بعد. نہ ایسا ہو سکے گا کہ وہ تیز چل سکیں گے، کوئی پیچھا کرے تو پکڑے جائیں گے. بچے ہیں، اس کے اندر پریگننٹ عورتیں بھی ہیں، بوڑھی بھی ہیں، بوڑھے مرد بھی ہیں. تو سب نہیں نکلے تھے، سب نکل بھی نہیں سکتے. نکلنا چاہیں تو سب نہیں نکل سکتے، نمبر 1 بات. اور نمبر 2 بات یہ کہ یہاں تو ابھی ایمان کی حالت یہ تھی، اس لیے بڑی تعداد رک گئی لازماً. یہ دیکھیے قرآن نے بتایا اس کے بارے میں سورہ یونس میں آیت 83 فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ. موسیٰ کی بات صرف قوم کے کچھ نوجوان تھے جو کھل کر آ گئے. یہ ہر دور میں انقلاب نوجوانوں سے آتا ہے، جو انرجیز ان کے اندر ہوتی ہیں. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں بھی نوجوان تھے جو شروع کے دور کے ساتھی تھے. تو انہوں نے موسیٰ کی قوم میں کچھ نوجوانوں کے علاوہ کوئی نہیں مان رہا تھا. اور فرعون اور ان کے لیڈروں سے ان سے ڈرتے تھے. فرعون ان کے سرداروں تھے کہ وہ ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیں گے. سب کچھ معلوم ہو، آپ ثبوت دے دیں لوگوں سے کہ کتنے دنوں کے بعد اب کیا حالات آنے جا رہے ہیں. لوگ ہاں ہاں تو کر دیں گے نہ، بس وہ کہیں ہم نہیں پھنس جائیں. ذرا دور سے بات کرنا. تو یہی حالت وہاں پر تھی. تو غلام قوم شروع سے چلی آ رہی تھی. اب جو اس جگہ تک آ گئے کہ وہ اس لائق ہیں کہ غلامی میں چلے جائیں، ان کی حالت یہ ہے کہ ہمیں ذرا سا بچا کر رکھیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی مبتلا، تو ان کے ساتھ میں نکلنے والے سب نہیں تھے. پھر بات کو راضی ہو گئے تھے بہت سے لوگ بھی، کیونکہ رکے ہیں بہت نکلے، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سے رک گئے. یہ ممکن نہیں کہ سب نکل جائیں. اور اس کے ثبوت پھر میں آگے دوں گا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، یہ تو تھی درمیان میں ایک لاجیکل بات. ہم نے وحی کی موسیٰ اور ان کے بھائی پر، حضرت ہارون پر، ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین. ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کے اوپر وحی کی کہ ایسا کرو کہ کچھ گھروں اپنے مقرر کر لو. اب دیکھیے ایسا ہے کہ جب کافی دن رہنے کا پروگرام ہے، کچھ گھر اپنے مقرر کر لو اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو. دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں. گھر ایسے بنانا تھا آمنے سامنے ہو، کسی شہر کے اندر کرنا بمصر، تو کسی شہر کے اندر کرنا بمصر بیوتن، گھروں کو اپنے کچھ گھر فکس کر لو اور انہیں قبلہ بنا لو. یہ بھی ہے کہ ان کو نماز کے لیے مقرر کر لو، یہ میننگ بھی ہو سکتے ہیں. واقیم الصلاۃ وبشر المؤمنین، صلاۃ قائم کرو اور ایمان لانے والوں کو بشارت دے دو. یہ آ گیا وہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. پہلے تو صبر کی بات کی تھی، اور پھر یہ ان سے کہا کہ یہ صلاۃ کا نظام یہاں غلام ہو تو ایسے قائم کرو، مت بناؤ مسجدیں. تمہیں منع کرتے ہیں کہ لان میں نہیں پڑھ سکتے، فلاں جگہ نہیں پڑھ سکتے، اپنے گھروں میں تو کر سکتے ہو نا. تو کہا کہ اب ایمان لانے والوں کو بشارت دے دو، اگر قائم رہیں گے اس کے اوپر تو پھر انجام انہی کا اچھا ہوگا. اب یہ کرتے رہے. بہت سے لوگ اور ساتھ آئے ہوں گے بڑی تعداد، ان میں کی بھی جو بڑے بوڑھے ہیں، لیکن بہت سے جو ہے ہم نے ابھی نہیں ہمت ہوئی ہوگی. تو پھر جو حضرت موسیٰ لے کر نکلے تو پھر سب نہیں گئے، کچھ بہت سے وہاں رک گئے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اب یہاں پہ رہ رہے ہیں یہ. اس کے بعد پھر قرآن بتاتا ہے کہ 9 جو ہیں ان کے اوپر آفتیں آئیں یا عذاب آئے، آل فرعون کے اوپر 9 مرتبہ.
اب ان کو تکلیف میں ڈالا گیا اس لیے کہ وہ جھنجھڑ جائیں، اور پھر شاید ہر دفعہ کہتے تھے حضرت موسیٰ سے کہ دعا کر دو اپنے رب سے. اب واضح ہو چکا تھا سب پر، یہ تو منکر ہیں ثابت ہونے کے بعد، اپنے رب سے دعا کر دو. پھر وہ ہٹ جاتا تھا، پھر دوسری آفت آ جاتی تھی، اس لیے کہ پھر مکر جاتے تھے. کہتے تھے بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے تمہارے ساتھ میں یہ آفت ہٹ جائے، پھر مکر جاتے تھے. قرآن کہتا ہے 9 مرتبہ ہوا ایسا، بائبل کہتی ہے کہ 10 مرتبہ ہوا. قرآن جن 9 مرتبہ کی بات کر رہا ہے کہ کہا کہ حضرت موسیٰ کو 9 آیات دی گئی، 9 نشانیاں، تو اس میں تو وہ بھی شامل ہیں 2 جو بالکل شروع میں تھی، ان کی لاٹھی، ان کا عصا اور ان کے ہاتھ کا چمکنا، تو 7 اور. بائبل کہتی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پلیگز آئے 10، یعنی اب یہ ان 2 کی بات نہیں حضرت موسیٰ والی، بلکہ ان پر جو مصیبتیں آئیں وہ 10 آئیں، قرآن کے حساب سے 7 آئیں. مطلب قرآن نے 7 کہی تو کچھ اور بھی آئی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ جو، اور بہرحال نہ بھی آئی ہوں تو وہاں پر اتنے کا تذکرہ ہے. مطلب یہ کہ جو عذاب آئے یا جو تکلیفوں میں جن مصیبتوں میں وہ گرفتار ہوئے، اس میں بائبل کہتی ہے یہ بھی تھا کہ سب کے فرعون سمیت پہلا بچہ مر گیا. حضرت موسیٰ نے ہاتھ ہلایا تو اندھیرا ہو گیا سارے میں، اور سب اندھیرے میں جینے لگے. اور آگے دیکھیے اس میں میں بتاتا ہوں آگے اور کیا. اب ہم نے آل فرعون کو بہت لمبے عرصے تک قحط میں مبتلا کیا، اور اس میں مبتلا کیا ان کے نقصانات کے اندر. ثمرات کا مطلب ضروری نہیں کہ پھل والے درخت، ہر طرح کے لاسز، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ یاد دہانی ان کی ہو جائے، لعلہم یذکرون ونقص من الثمرات لعلہم یذکرون، تاکہ ان کی ہو سکتا ہے یاد دہانی ہو جائے. تو آل فرعون کو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. 2 تو یہ ہو گئے. قحط پڑتے تھے اس علاقے میں، آج بھی پڑ جاتے ہیں. تو قحط پہلے ہوتے تھے بہت، وہ بھی تو دیکھیے 7 سال کا قحط تھا نا. حضرت یوسف جب وہاں مصر میں پہنچے، وہاں جہاں سے وہ یہ بنی اسرائیل کی شروعات ہو رہی ہے مصر کے اندر. اب یہ کہ اس وقت بھی قحط پڑا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام تھا کہ جب حضرت موسیٰ نے ان کو چیلنج دیا ہے یا وہ نہیں مان رہا ہے، تو اس وقت بھی اب ان کے دلوں میں چونکہ آ چکا تھا، اور پھر نقصانات شروع ہوئے اس کے قحط کے فوراً بعد. دلوں میں چونکہ آ چکا تھا تو پھر وہ کہتے تھے کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دو بلا کر، اور ہم بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے تمہارے ساتھ. قحط دور ہو گیا، پھر مکر گئے. اور کیا کیا ہوا تھا وہ بھی ابھی آئے گا. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. جب کوئی بھلائی آتی تھی کہتے تھے یہ تو ہم نے کیسا اچھا نظام قائم کیا ہوا ہے، چاروں طرف سب ٹھیک ہیں. دیکھیے بالکل ہر چیز جو ہے وہ ہماری پورے وشو کے اندر جو ہے ڈنکا بجا ہوا ہے. ہماری پرتشٹھا جو ہے وہ، ہماری عزت بڑھ گئی ہے پوری دنیا کے اندر. دیکھو کتنا اچھا ہم نے سب کچھ کر دکھایا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اور جب مصیبتیں آتی تھی تو کہتے تھے یہ ہیں، ان کی نحوست ہے، یہ جتنے ہیں یہ موسیٰ اور ان کے ساتھ والے، یہ ان کی وجہ سے گڑبڑ ہے، سازشی یہ ہیں، فساد یہ کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہی نہیں ہونے دیتے حالات. کہ بھئی مہنگائی بہت بڑھ گئی، ان لوگوں کی وجہ سے بڑھ گئی، فلاں پاور کی وجہ سے بڑھ گئی، باہر کے اس ملک کی وجہ سے بڑھ گئی. ہم نے تو جو کچھ کیا وہ سب اچھا ہے. تو جب کچھ ایسی چیز نظر آئے کہ جو اچھی، تو اس کو سامنے پروجیکٹ کریں گے ہم نے کر دیا. اور جب ریزلٹس آئیں کوئی برائی کے اور پریشانیوں کے، تو کہے کہ یہ نحوست، یہ سب یہ پھیلا رہے ہیں، یہ گڑبڑ ساری ان کی وجہ سے ہے، جن سنکھیا بھی انہی کی وجہ سے بڑی ساری. تو یہ ان کی بھی تھی نا جن سنکھیا، یہ شکایت تھی ان کی جن سنکھیا بہت بڑھ گئی بنی اسرائیل کی. تو تو یہ کہتے تھے یہ ان کا گھپلہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہونے دیتے، یہ لوگ یہ کوآپریٹ نہیں کرتے، یہ سہیوگ نہیں دیتے. تو وہ ان کی نحوست بتاتے تھے. الا انما طائرہم عند اللہ ولکن اکثرہم لا یعلمون. اور یہ جس نحوست کی بات کرتے ہیں یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے ہاتھ میں کا مطلب یہ کہ یہ تو قانون ہے اللہ کا، جو کچھ کرو گے اس کے ریزلٹس کچھ آئیں گے، اور وہ ریزلٹس برے تمہارے آتے چلے جائیں گے. ولکن اکثرہم لا یعلمون. لیکن اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. وقالوا مَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فِيهَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. اور تم جو کچھ بھی لے آؤ ہمارے پاس، تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ، تو جو کچھ بھی لے آؤ، لِتَسْحَرَنَا بِهَا، اور اس کے ذریعے کچھ لاؤ اور ہمارے اوپر اور کچھ جادو وادو کر دو. ان کا کہ ہم اب تمہاری کوئی بات ماننے والے نہیں ہیں. پھر بات جو ہے وہ یہ کہتے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. تو پے در پہ ان کے اوپر جو اور آئیں پریشانیاں یا مصیبتیں، پہلے تو قحط آیا تھا،
پھر اس کے بعد اکانومی خراب ہوئی اور بڑے نقصانات ہونے لگے. پھر طوفان آیا. آ سکتا ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا طوفان. یہ کوئی پریشانی، اس میں کوئی کسی بھی طرح کی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ناقابل یقین ہے کہ یہ کیا، یہ کیسے ہو گیا. طوفان آیا. والجرادہ، ٹڈی دل آیا. پتہ نہیں ٹڈیاں اب ہمارے یہاں کے نوجوان جانتے ہیں نہیں جانتے، ہمارے یہاں بھی پہلے آتی تھی. ٹڈی دل آتا تھا، سب چاروں طرف تو ایسا ہوتا تھا کہ اندھیرا تھا چھا گیا وہ اتنا، اور سارے ذرا سی دیر میں ساری فصلوں کو چٹ جاتی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ نکل جاتے تھے آگے. اب اس ملک وہاں نکل گیا، وہاں نکل گیا، وہ پورا وول تو کروڑوں ہوتی تھی، بالکل بادل کی طرح بن جاتا تھا. تو پہلے تو ہمارے بچپن میں تو آتے رہتی تھی، تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد پکڑتے تھے انہیں، تب نیچے بھی بچھی ہوتی تھی. تو وہ ٹڈیاں سارے فصل چاٹ گئیں، جو کچھ بچ رہا ہے وہ فصل چاٹ گئیں، ٹڈیاں آئیں. اب اس سے نکلے تھے قحط سے، خوش سالی سے، تو پھر ٹڈیاں آ گئیں، باقی فصل وہ چاٹ گئیں. اب بنی اسرائیل تو تھے، ان کے پاس تو نہ زمینیں تھیں نہ فصلیں تھیں، وہ نقصان اصل تو ان کے ہو رہے تھے سارے. والقملہ، اور اس کو بائبل میں 3 طرح کی چیزیں کہی ہیں. قملہ کے معنی جو بھی ہوتا ہے عربی میں، وہ جو جانوروں کے اوپر چڑھڑی ہوتی ہے، وہ جو جانوروں پہ ہو جاتی ہیں، وہ بھی قملہ کہتے ہیں، اسے قمل کہتے ہیں. اور اسے بھی کہتے ہیں پیسٹ کو، یہ جو فصل کو چاٹ جاتے ہیں کیڑے، انہیں بھی کہتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے نقصان پہنچانے والے کیڑے، وہ اس میں کئی طرح کی قسمیں آ جاتی ہیں اس لفظ کے اندر. بائبل نے یہ تینوں الگ الگ دی کہ یہ بھی ہوا تھا، جوئیں بھی بہت بھر گئی تھی، نہیں آتا سمجھ میں، وہی ہوگا فصل سے متعلق کے کیڑے آ گئے اور ساری فصل چاٹ گئے، وہ بہت ہو گیا. والضفادع، مینڈک بھر گئے چاروں طرف. اور دریائے نیل کا علاقہ تھا، ہوا اس انداز کا کہ اس میں مینڈک بے تحاشا ہو گئے، اتنا ہو گیا کہ بستی والے تنگ آ گئے، اتنے زیادہ ہو گئے تھا بستی میں، آبادی میں. والدم، آیات مفصلات، یہ تفصیلی بالکل واضح الگ الگ یہ ساری نشانیاں آئیں. خون، یہ خون پہ بڑی عجیب عجیب باتیں ہمارے یہاں کہی جاتی ہیں. اب لفظ خالی خون آ گیا تو کیا ہے؟ خون جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے، ہر چیز میں خون ہے. کیا ہے؟ دریائے نیل کا پانی سرخ ہو گیا، بالکل خون جیسا ہو گیا. اب ہمارے یہاں جو تفسیروں کے اندر بعض ایسی بھی چیزیں ملتی ہیں کہ اس نے فرعون نے بلایا کہ اچھا یہ ان لوگوں کی حرکتیں کوئی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور یہ محفوظ ہیں. بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ہر گھڑا جو ہے وہ خون سے بھر گیا تھا، پانی کا جتنا پانی تھا سب خون بن گیا تھا. ان کے بنی اسرائیل کے سب محفوظ تھے. یہ سب چلتی ہے ہماری تفسیروں میں. تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، ان کے گھڑے ان کے یہاں رکھوا دو اور ان کے وہاں بھجوا دو. تو ان کا جیسے خون کا گھڑا وہاں رکھوایا گیا تو وہ پانی بن گیا، ان کا پانی خون بن گیا جب جیسے ان کے یہاں پہنچا. تو پھر بلایا اس نے، بلا کر اس نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ یہ پانی جو ہے وہ پلاؤ اس کو. یہ ان کے ہاتھ میں وہ دے دیا خون کا بنی، کہ اب ان کے ہاتھ میں پانی ہو گیا کہ اب پلاؤ ان کو، سب پیاسے ہیں، تم لوگ پانی پلاؤ. اس لیے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ پانی ہے بنی اسرائیل کے. وہ جیسے ہی ان کے منہ سے لگنے والا ہوتا تھا وہ خون بن کے اندر چلا جاتا تھا. پھر ان سے کہا تم اپنا خون پلا دو انہیں. اب وہ خون ان کے منہ میں ڈالتے تھے تو وہ جاتے ہی جو ہے وہ پانی بن جاتا تھا، ان کے پیٹ میں جاتا تھا. پھر ایسا بلایا کہ ایک ہی جیسے جگ لے لیا بڑا سا یا برتن لے لیا، ایک ساتھ دونوں پیو. تو وہ آدھا پانی خون بن گیا، آدھا پانی جو ہے وہ آدھا حصہ پانی رہا، وہ ان کے منہ میں خون جاتا تھا، ان کے منہ میں. اب یہ تھی ہمارے یہاں اس طرح کی باتیں خون پر چلتی ہے، ایک لفظ خون پر، کہ پھر وہاں خون کا بھی ایک عذاب آیا. تو خون کا کیا تھا عذاب؟ دیکھیے یہ اس کا جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے، یہ دو نقشے ہیں، دونوں ایک ہی جگہ کے ہیں. بس یہ یہاں پر تھوڑا سا آج وقت زیادہ جا رہا ہے لیکن اسے میں سمجھا دوں. دریائے نیل، یہ اب لیفٹ والا دیکھیے گا، دریائے نیل جو ہے یہ 2 حصوں میں چلتا ہے. پہلے ایک چھوٹا سے شاخ ہے جو جا رہی ہے، اسے کہتے ہیں بلیو نائل، نیلے رنگ کا نیل، اس میں پانی نیلا نظر آتا ہے. اور ایک یہ لمبا جو دور سے چلا جا رہا ہے، یہ والا جو ہے ایک لمبا دور سے چلا جا رہا ہے، وہ نیچے سے نکلتا ہوا آتا ہے یوگانڈا سے، اور اس کی سورس، اور پھر سوڈان ہوتا ہوا آگے آتا ہے. پھر یہ یہاں پر خرطوم کے پاس میں جا کر دونوں مل جاتے ہیں. وہ بھی نیل کہلاتا ہے، یہ بھی نیل کہلاتا ہے. اس کا پانی سفید ہوتا ہے. یہ لمبی شاخ جو ہے وہ تقریباً 500 کلومیٹر کی ہے. تو وہ ایتھوپیا سے جو نکلتی ہے وہ اس کا پانی نیلا ہوتا ہے. یہ دونوں آ کے ایک جگہ ملتے ہیں، پھر مل کر یہ نیل آگے چلا جاتا ہے خلیج عقبہ میں، وہاں میڈیٹرینین سی میں جا کے گر جاتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا یہ دریا ہے نیل. اس میں یہ جو چھوٹا والا حصہ، اس کا ڈیٹیلڈ میپ ادھر ہے، یہ مطلب بڑا کر کے چھوٹے سے ٹکڑے کا، یا رائٹ ہینڈ میں ادھر کا پانی سفید ہے، ادھر کا پانی نیلا ہے اس سائڈ کا. اسے وائٹ نائل کہتے ہیں، ایک کو بلیو نائل کہتے ہیں، نیلے رنگ کا نیل، اور دریائے نیل اور سفید رنگ کا. اور یہ ان کا سنگم ہے جہاں پہ جا کے ملتے ہیں، کنفلوئنس جہاں پر لکھا ہوا ہے سنگم. تو اس کے بعد یہ سیدھا نکل جاتا ہے. اس کا میں بات کو سمجھاتا ہوں. اس میں پہلے ایسے دیکھیں، دوبارہ ہم آئیں گے اس کے اوپر. یہ ابھی 2020 میں ایسا ہوا کہ ایک طوفان آیا مصر میں، ڈریگن اسٹارم.
اور پھر اس کے بعد سب گاد سب پانی جو ہے جیسی نیچے گاد ہوتی ہے نا ویسا سارا پانی ہو گیا پورے دریائے نیل کا اس طوفان کے بعد. تو وہاں پر پھر جو منسٹری آف واٹر ریسورسز تھی سب لوگ پریشان ہو گئے پانی کا, اور پورے مصر کو تقریباً پانی جو ہے بہت بڑا حصہ یہ نیل سے ہی ملتا ہے, دریائے نیل سے پانی یہیں کا یوز کیا جاتا ہے. تو لوگ بڑے پریشان ہوئے, کلر دیکھ لیجیے اس کا کیسا ہے. تو یہ لال نہیں ہے بالکل, لیکن یہ کہ ایک سرخی مائل گاد کا سا ہے. تو وہاں لوگ بہت پریشان ہوئے, پھر انہوں نے بڑی تسلی دی اور اعلانات کیے کہ اس سے ہیلتھ کو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ زمین کے وہ جو ہے طوفان سے وہ اس کے اندر مل گئے سیڈیمنٹس اجزاء, اور وہ فلٹر ہو جائیں گے, اور فلٹر ہو کے آپ کو پانی ٹھیک ملے گا, تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو یہ 2020 کی بات ہے. یہ میں واپس پچھلے میپ پر آ رہا ہوں کہ یہ اگر کوئی بہت تیز طوفان آ جائے اور بہت تیز ہوا چلے تو یہ جو حصہ ہے بلیو نیل والا, اس میں اس کے آس پاس کی جو چٹانیں وہ سب ریڈ ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی معلوم ہے ہمیں کہ ایلگیز ہیں وہاں پر, وہ ریڈ کلر کی ہیں, یعنی کاہیاں وہ ریڈ کلر کی ہیں. اور کچھ اور آرگنزم کہلاتے ہیں وہاں, وہ کوئی آرگنزم ہیں, وہ آرگنزم جو ہے وہ بھی ڈارک ریڈ ہوتے ہیں. تو جب اگر کوئی وہاں پر, یہ اونچے علاقے پہ ہے, یہ 5000 فٹ 6000 فٹ کے اوپر یہ چھوٹا والا, وہ نیچے پلین میں بہتا ہے جو وائٹ نائل ہے. تو اگر کوئی بڑا طوفان آئے تو پھر وہی ساری چیزیں جو ہے جیسے یہ گاد بن گئی وہ سب مکس اپ ہونے کے بعد کلر بلڈ ریڈ ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے اب بھی تھوڑی سی, یعنی لمبے عرصے کے لیے, تھوڑے سے وقت کے لیے جگہ جگہ ہوتا ہے دنیا میں, نیلے بالکل لال رنگ کا سمندر, اسے کہتے ہیں ریڈ ٹائیڈ. کہ جب وہ کہ وہاں کے جو یہ آرگنزم ریڈ ہے, جب ٹائیڈ آتا ہے یعنی وہ جسے جوار بھاٹا کہتے ہیں, اس کی جو لہر آتی ہے, تو اس میں جو وہ میکینزم ہے ریڈ میکینزم وہ اس میں مکس ہو جاتے ہیں, اور اس میں مکس ہو جانے کی وجہ سے وہ پورا پانی لال نظر آتا ہے. فوٹو سنتھیسس کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے تھوڑا سا, اور بالکل ریڈ ٹائیڈ کہلاتا ہے دنیا میں. بہت سی جگہ سمندر میں تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے وہ. تو یہاں پر سچ مچ یہ اتنی بڑی تعداد میں ریڈ ایلگیز اس جگہ پہ مل گئی کہ نیچے جانے کے بعد پھر وہ آخر کے حصے تک وہ کئی دن تک لال رہا پانی, بالکل لال. جیسے یہ تو تھوڑی لوکل تھا, یہ اس کلر کا ہو گیا تھا, آپ کو میں نے دکھایا تھا, وہ بالکل لال خون کی طرح ہو گیا. اور بہت سے جانور اس میں مرے ہوئے, جو کہ فریش پانی نہیں ہے, تو اس کے اندر مچھلیاں تمام مری ہوئی. تو وہ لوگ کھانے کے لیے مچھلیاں نکالتے تھے, وہ بھی مری ہوئی. تو پھر اس پانی کو پئیں گے تو خود بھی مر جائیں گے. تو یہ ہوگا کہ سارے میں دریائے نیل کا پانی خون بنا دیا. تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اس مصیبت کو ہٹواؤ. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی. تو یہ ہے یہاں تک, یہ جو جتنے تھے اس میں سے عذاب کی جتنی تفصیلات تھیں ان میں خون کا یہ مطلب ہے کہ وہ یہ نہیں کہ وہ گھر گھر ایسے خون ہو گیا, ان کا پانی لال, ان کا یہ, وہ پھر بدل جاتا تھا کسی جس کے ہاتھ میں جاتا تھا. یہاں تک ہم یہ ساری چیزیں ان پر حجت پوری ہوئی, اور اس کے بعد پھر ان کو نکلنے دینا یا فائنلی اپنی اس بات کو تسلیم کر لینا کہ ہاں بنی اسرائیل کو وہ اسٹیج آتی ہے. تو انشاءاللہ پھر وہ آیت نمبر 134 سے شروع ہوگی. اگلی مرتبہ ہم آیت 133 تک پہنچے, 133 تک.